جو پودا نجم سیٹھی نے لگایا تھا، اس کا کریڈٹ نجم سیٹھی کو جاتا ہے۔ 2016 میں میں خود بھی موجود تھا وہاں دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں، جب افتتاحی تقریب کے بعد نجم سیٹھی میڈیا باکس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ یہ ہمارا جو پی ایس ایل ہے یہ کامیاب ہو، اور پھر اس کے بعد پی ایس ایل نے کامیابی کی وہ منازل طے کی جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 1 ارب 85 کروڑ روپے میں بکی ہے سیالکوٹ کی ٹیم، جسے خریدا ہے اوزی گروپ نے، اوزی ڈیولپرز نے، اور 1 ارب 75 کروڑ میں بکی ہے حیدرآباد کی ٹیم جسے ایف ایس کے نے خریدا ہے، یعنی کہ فواز سرور جو کنگز مین بھی چلاتے ہیں انہوں نے خریدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی اسپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ۔ پاکستان سپر لیگ جس کا آغاز 2016 میں ہوا تھا، آج اس میں مزید 2 ٹیموں کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ ٹیمیں سیالکوٹ اور حیدرآباد کی ہیں، اور آج بولی کا جو پروسیس تھا وہ اسلام آباد میں منعقد ہوا، اوپن بیڈنگ ہوئی، اور آپ اندازہ کریں کہ 1 ارب 85 کروڑ روپے میں بکی ہے سیالکوٹ کی ٹیم، جسے خریدا ہے اوزی گروپ نے، اوزی ڈیولپرز نے، اور 1 ارب 75 کروڑ میں بکی ہے حیدرآباد کی ٹیم جسے ایف ایس کے نے خریدا ہے، یعنی کہ فواز سرور جو کنگز مین بھی چلاتے ہیں انہوں نے خریدا ہے۔ لیکن اگر آپ ان دونوں کی ٹوٹل پرائز دیکھیں، جو 2 ٹیمیں بکی ہیں، ان دونوں کی جو ٹوٹل پرائز ہے وہ بن رہی ہے 3 ارب 60 کروڑ روپے۔ 3 ارب 60 کروڑ کی یہ ٹیمیں بکی ہیں، 2 ٹیمیں، اور اس سے پہلے جو 5 ٹیمیں ملتان سلطان کو اگر آپ ہٹا دیں تو ان 5 ٹیموں کی قیمت جو تھی وہ ان سے بھی کم تھی، ان کی مجموعی قیمت 2 ارب 62 کروڑ روپے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ پی ایس ایل ایک برانڈ بن چکا ہے اور لوگوں کی دلچسپی برقرار ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 ارب 85 کروڑ روپے یا 1 ارب 75 کروڑ روپے ان دونوں اونرز کو سالانہ دینے ہوں گے، اور اس کے بعد اخراجات الگ ہوں گے کھلاڑیوں کو، جس طریقے سے یہ روپ ان کریں گے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ان اخراجات کو پورا کرتے ہیں۔ آپ اس سے پہلے جو تھی جو لاہور قلندرز کی ٹیم وہ 67 کروڑ کی تھی، کراچی کنگز 64 کروڑ روپے، پھر پشاور زلمی 49 کروڑ روپے کی تھی، پھر اس کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ 68 کروڑ کی، اور سب سے جو کم قیمت ٹیم تھی وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی تھی جو 34 کروڑ کی بکی۔ لیکن اب 10 سال گزرنے کے بعد چونکہ کرکٹ میں بھی جو ہے بہت زیادہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور پھر جو پودا نجم سیٹھی نے لگایا تھا، اس کا کریڈٹ نجم سیٹھی کو جاتا ہے۔ 2016 میں میں خود بھی موجود تھا وہاں دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں، جب افتتاحی تقریب کے بعد نجم سیٹھی میڈیا باکس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ یہ ہمارا جو پی ایس ایل ہے یہ کامیاب ہو، اور پھر اس کے بعد پی ایس ایل نے کامیابی کی وہ منازل طے کی جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان 2 ٹیموں کی نیلامی ہوئی۔ اوزی ڈیولپرز جو ہے آسٹریلیا سے، ان کا تعلق آسٹریلیا کا بھی نام لے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اٹیچ ہیں پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وقار یونس کے قریبی رشتہ دار کامل خان، جو کہ ان کو ایڈوائز کر رہے تھے، اور آج نام بھی لیا۔ اوزی ڈیولپرز کے جو مالک تھے انہوں نے آج نام بھی لیا کہ حمزہ مجید، انہوں نے نام لیا کہ کامل خان کی جو ہے وہ ان پٹ تھی اس ٹیم کے حوالے سے، اور یہ ٹیم اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتی، کیونکہ کامل خان لیجنڈ لیگ بھی کراتے رہے ہیں وہاں پر انگلینڈ میں، اور اس دفعہ تو بڑی بدمزگی پچھلی دفعہ پیدا ہوئی تھی جب بھارت نے کھیلنے سے انکار کر دیا تھا پاکستان کے خلاف۔ دوسری ٹیم فواز سرور صاحب نے خریدی ہے۔ فواز سرور صاحب جو ہے ڈیلس میں اسٹیڈیم بھی بنا رہے ہیں، کنگز مین کے نام سے بھی انہوں نے پاکستان کے ڈومیسٹک سرکٹ میں ایک ٹیم ڈالی تھی، اور ان کی ٹیم میں پاکستان کے بیشتر کھلاڑی جو امریکہ میں ہیں، جن میں جو مقیم ہیں وہ کھیل رہے ہیں، جس میں اب انور علی بھی ہیں، فواد عالم بھی ہیں، ان کے علاوہ ان کی ٹیم میں شامل ہیں فاسٹ بالر نجف شاہ بھی وہاں سے کھیلتے رہے، اور بھی بے شمار کرکٹرز، انور علی، فواد عالم، نجف شاہ، بے شمار کرکٹرز جو ہیں وہ کنگز مین کی جانب سے کھیلتے رہے، خرم منظور۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کنگز مین اپنی ٹیم کو، کیونکہ انہوں نے فواز سرور صاحب نے کہا کہ ان کا تعلق، ان کی بہن جو ہے وہ حیدرآباد سے ہیں، تو وہ چاہ رہے تھے کہ حیدرآباد کے نام کی ٹیم لیں۔ تو اب اس سے حیدرآباد کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ حیدرآباد کا کرکٹ اسٹیڈیم بالکل تباہی کے مناظر پیش کر رہا تھا اب سے چند روز قبل۔ اب اس کی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، حیدرآباد کے کن کھلاڑیوں کو وہ لیتے ہیں، حیدرآباد سے شرجیل خان کا بھی تعلق ہے، پھر اس کے علاوہ
حیدرآباد کی ٹیم، حیدرآباد سے کئی لڑکے آئے ہیں، نعمان علی بھی حیدرآباد سے کھیلے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ٹیم منتخب کرتے ہیں۔ جب ڈرافٹنگ ہوگی تو ڈرافٹنگ میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 1,85 کروڑ سیالکوٹ کی ٹیم، اب اس کا نام کیا رکھتے ہیں، سیالکوٹ اسٹیلینز رکھتے ہیں، سیالکوٹ اسٹرائکرز رکھتے ہیں، کیا نام رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حیدرآباد کی ٹیم جب پاکستان کے ڈومیسٹک سرکٹ میں حیدرآباد ہاکس کے نام سے کھیلی ہے، تو اب حیدرآباد کی ٹیم کا کیا نام رکھا جاتا ہے، اور حیدرآباد کی ٹیم میں کیا سندھ کے کھلاڑیوں کو شامل کیا جاتا ہے، یعنی مشتاق کلوڑو وہ زبردست فاسٹ بولر ہے، ان کو رکھا جاتا ہے یا نہیں، شاہ نواز دہانی آتے ہیں حیدرآباد کی ٹیم میں یا نہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اور جس پر جو پی ایس ایل کے حوالے سے، لیکن یہ بات تو طے، آج نجم سیٹھی نظر نہیں آئے، یہ بات تو طے ہے کہ نجم سیٹھی کا لگایا ہوا یہ پودا تھا جو اب دن بدن کامیابی کی منازل طے کر رہا ہے، اور پی ایس ایل کی یہ جو بیڈنگ ہوئی ہے، یقیناً اس کا کریڈٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی جائے گا کہ جس نے اس طرح سے اوپن بیڈنگ میں اور اتنے پیسے لے کر آیا پاکستان کرکٹ بورڈ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان ٹیموں کے اونر سروائیو کریں گے، کیونکہ ایک ٹیم کو 1,85 کروڑ روپے سالانہ اور ایک ٹیم کو 1,75 کروڑ روپے سالانہ دینا ہوں گے، اس کے علاوہ دیگر اخراجات الگ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس پر ہم آئندہ آنے والے پروگرامز میں بات کریں گے۔ اور پاکستان اور جو ہے سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جو دوسرا T20 انٹرنیشنل میچ ہے کل دمبولا میں کھیلا جا رہا ہے، تینوں میچز دمبولا میں کھیلے جائیں گے۔ دمبولا میں ورلڈ کپ کا کوئی میچ شیڈول نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہاں کی کنڈیشنز ہیں ہم ہونے کے لیے، کولمبو کے سینالیز اسپورٹس کلب گراؤنڈ میں میچز ہوں گے، کھیتاراما اسٹیڈیم کولمبو میں میچز ہوں گے، اور اس کے علاوہ ایک اور وینیو ہے کہ جہاں پر میچز ہوں گے، تو لیکن دمبولا میں میچز ہو رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کل پاکستان اپنی ٹیم میں کوئی تبدیلی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اسپنرز پہ پاکستان نے ریلائی کیا، ابرار احمد، اس کے علاوہ شاداب خان، محمد نواز، تو اب محمد نواز کی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی تھی، لیکن محمد نواز بیٹنگ بھی بڑی زبردست کر لیتے ہیں۔ اور بابر اعظم کے حوالے سے جو اطلاع ہے کہ آج بابر اعظم میلبرن کی جو ٹیم تھی، میلبرن کی اس ٹیم کے خلاف، میلبرن اسٹارز کے خلاف، وہ آج صرف 14 رن بنا کر LBW آؤٹ ہوئے۔ اور اگر بابر اعظم کی کارکردگی دیکھیں اس بگ بیش لیگ میں 7 میچز میں انہوں نے 145 رنز مجموعی طور پر بنائے، اور انہوں نے 134 گیندوں کا سامنا کیا ہے۔ 103 کا اسٹرائک ریٹ تھا بابر اعظم کا، اور ان کا فی اننگز کا جو اوسط ہے وہ 24.16 رنز فی اننگز کا اوسط ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بابر اعظم، بعض لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید بابر اعظم پاکستان کے اسکواڈ میں نہ ہو T20 ورلڈ کپ کے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا، سب کو انتظار ہے۔ اور آج عثمان خواجہ وہ ریٹائر ہوئے، اگرچہ اپنی آخری ٹیسٹ اننگز میں وہ 0 پر آؤٹ ہوئے، لیکن طارق خواجہ کے صاحبزادے، اور میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ عثمان خواجہ کے پیرنٹس جو تھے یہاں عباسی شہید ہاسپٹل کے پاس کراچی میں ناظم آباد میں رہتے تھے، اور ان کی رشتہ داری ہے اداکار سعود سے، شاکر قاسمی ان سے جو ہے، ان کی ظاہر قاسمی ان سے ان کی رشتہ داری ہے۔ پھر عثمان خواجہ کے والدین جو تھے وہ چلے گئے اسلام آباد، جہاں عثمان خواجہ پیدا ہوئے، اور جب وہ 6 سال کی عمر کے تھے تو وہ پھر آسٹریلیا شفٹ ہو گئے۔ لیکن عثمان خواجہ نے ایک مثال قائم کی ہے کہ جو ناانصافیوں کے خلاف وہ کچھ نہ کچھ آواز اٹھاتے رہے، تو اب ان کا کرکٹ کیریئر، انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر اسی سڈنی کرکٹ گراؤنڈ پر اپنے اختتام کو پہنچا، جہاں انہوں نے اپنا فرسٹ کلاس کیریئر شروع کیا تھا، اور جہاں انہوں نے اپنے کیریئر کا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عثمان خواجہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں کسی فرینچائز کی جانب سے لیگ کرکٹ کھیلتے ہیں یا نہیں۔ ہم آپ کو ان تمام چیزوں کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس۔